اصول ہی یہی ہے کہ جو کام آرام سے، تمیز سے، محبت سے ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے نہیں ہوتا. اور کوشش حد الامکان یہ کرو کہ غصہ نہ آئے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے. یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کسی عالم کو، بزرگ کو غصہ آیا ہوا ہے تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ مجھے غصہ کبھی بھی نہ آئے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم ہو جائے گا. تو شریعت غصہ ختم نہیں کرنا چاہتی، غصے کو کم کرنا چاہتی ہے. اللہ کوئی بھی ایسی صفت جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے، اللہ اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے، کیونکہ اس کا بعض دفعہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو بلی پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے، بلی کو غصہ آ جائے گا تو دفاع کرے گی، غصہ نہیں آئے گا تو دفاع نہیں کر پاتی. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا کہ یہ غصہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. غصے میں نا آپ کا ایک دم بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جائے گا اور آپ میں ایک اضافی طاقت پیدا ہو جائے گی جو آپ کی اصل طاقت سے زیادہ ہوگی، ورنہ آپ کمزور ہو کے لڑ نہیں سکتے. غصے میں آدمی گھما دیتا ہے. تو وہ میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کتے کو میں نے دیکھا، ایک بلی جو ہے نا گوشت کی بوٹی رکھ کے کھا رہی ہے. وہ بلی کا حق تھا، وہ اس نے پہلے قبضہ کیا. کتے نے دیکھا اس بلی کو، کتے کو کتا پن سوجا، جا کے اس سے میں بوٹی چھینتا ہوں. اب کتا طاقتور ہے لیکن حق پر کون ہے؟ بلی. کتا نا وہ دم دبا کے نا آرام آرام سے بلی کے قریب آ رہا ہے. اب قدرت نے بلی میں پہ غصہ مسلط کر دیا کہ میرا حق ہے کمبخت، میں لے کر آئی ہوں، تو کتے پن پہ آ رہا ہے. بھائی کتا خراما خراما آرام آرام سے، جیسے پرانے زمانے میں دلہنیں جب رخصت ہوا کرتی تھی نا بڑے آرام آرام سے جاتی تھی، تو ایسے آرام آرام سے آ رہا ہے، آرام آرام سے. تو بلی کی دم پھول گئی. اب یہاں اگر بلی کو غصہ نہ آتا نا، بلی اپنا دفاع، کیونکہ بلی کو غصہ نہ آتا تو وہ اپنی جسمانی طاقت سے لڑتی جتنی ہے، اور وہ لڑ نہیں سکتی. روپ ڈال نہیں سکتی، وہ روپ بھی نہیں ڈال سکتی. کتے پہ بلی کا روپ کہاں آئے گا؟ لیکن قدرت ایسے موقع پہ قدرت نے کیا رکھ دیا ہے؟ سیلف ڈیفenس کے لیے غصہ رکھ دیا ہے. جانوروں کی فطرت میں بھی، انسانوں کی فطرت میں بھی. تو کیا ہوا ہے کہ جی وہ جیسے ہی کتا قریب آیا، بلی کی دم بھول کے جب بہت ہی قریب آیا نا، اس نے کہا یار سے دم ہی پھلائے گی اور کیا کرے گی یہ. گوشت کے قریب آیا، بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا اس. وہ جو ہم نے لڑکے کھڑے، ہم نے کہا یار کیا اسٹائل ہے بھائی اس بلی کا، ہٹو بچوں ہو گیا. اور رکھ کے تھپڑ لگایا نا، ہٹ الو کے کیا بولوں گا، مسجد ہے. وہ جو ہوئی کرتے نہیں کتے کی آوازیں ہوتی ہیں، بھاگا ہے وہاں سے. میں نے وہاں سبق حاصل کیا، 2 سبق. نمبر 1، جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں اللہ ویسے ہی ایک طاقت بھر دیتے. کمزور ہونے کے باوجود وہ اپنے موقع پر مضبوطی دکھاتا ہے. جو باطل پر ہوتا ہے نا، طاقتور ہونے کے باوجود اسے جرم کا احساس رہتا ہے، اور یہ جرم اس کو موٹیویٹ نہیں کرنے دیتا، اس کام پہ موٹیویشن نہیں ملتی اس کو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے غصہ ہماری فطرت میں رکھا کیوں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ یہ آپ کے دفاع کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے. جانوروں میں تو یہ بیلنس ہوتا ہے، انسانوں میں بیلنس نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کم کرو، کم. یہ جو صحابی کو فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، تو مطلب یہی تھا کہ جب بالکل ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو کم ہو جائے گا. کیونکہ غصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ کو نہیں آیا تھا غصہ. جب آگے دیکھا بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دی غضبناک ہو کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کو مت پکڑیے. میں نے ایک مصلحت تھی کہ برائی سے نہیں روکا، کیونکہ یہ رکتے نہیں اور یہ 2 دھڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے. یہاں بھی دیکھو حضرت ہارون نے نہی عن المنکر نہیں کی کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا الٹا. تو خیر میں جلدی سے اپنی اصل بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی چغلی میں اور برائی سے روکنے میں کیا فرق ہے کہ چغلی کے نتیجے میں برائی کم نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور نہی عن المنکر سے بگاڑ کم ہوتا ہے. تو نہی عن المنکر کی کوشش کیا کریں، چغلیاں مت. دفتروں میں چغلیاں چل رہی ہیں نا، اس کی ادھر لگا دی، اس کی ادھر چغلی لگا دی، اس کی ادھر چغلی لگا دی، اس کو یوں کر دیا. تو برائی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. ہاں وہ ٹینشن والا واقعہ جلدی سے سنا دوں. وہ کہہ رہے تھے یار میں نا
میرا میٹر گھوم جاتا ہے, میں وہی نہیں جہاز میں جو بیٹھے ہوئے تھے. تو اصل جواب ان کا یہ تھا کہ یہ سوائے بلڈ پریشر کے مریض بننے کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, لوگوں سے تعلقات بھی کیا ہو جائیں گے, خراب. تو میٹر سارا دن گھومتا ہی رہے گا آپ. لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا اچھا ہوں ہاں ہوں کر کے بس, اور کچھ بھی نہیں. کہ بھائی سمجھانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ سے سلام دعا ہو, گپ شپ ہو, آپ ہم پر اعتماد کریں, ہم آپ پر اعتماد کریں, پھر آپ مریض بن کے آئیں, ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ بات درست ہے, تو میں بتاؤں گا کہ درست نہیں ہے, اس کو آپ مینیج کریں. لیکن مجھے پتا تھا وہ بس وہ بیچارے جو ان کو اللہ نے جتنی سمجھ دی وہ اپنے حساب سے کہ بھائی میں صحیح ہوں, تو سمجھانا شروع کر دیا, میں چپ رہا. تو ایسے موقع پہ چپ رہنا کیا ہے. اور ویسے بھی مجھے پتا تھا کہ میں نا جب سفر کر رہا تھا میری رات کی نیند بالکل نہیں ہوئی تھی, اور وہاں ایبٹ آباد میں میرا بیان تھا فوراً, تو میری نیند بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سوچا تھا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, یہاں سو جاؤں گا, میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے سو جاؤں گا. تو میں نے کہا ان کو میں نے جواب دیا تو پھر آگے سے یہ کہیں گے کیوں, پھر ان کو جواب دیا تو نیند گئی. تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے نا, ایک لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. تو ابھی تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ. جیسے ہی یہ چپ ہوں گے ہم اپنا آرام کریں گے. آپ بہت اچھے, بالکل سیٹنگ پہ چل رہے ہیں آپ. یہ تو نہیں کہا میں نے بہت اچھے سیٹنگ پہ چل رہے ہیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز ہر آدمی کو بیان کرنے کی نہیں ہوتی. میں ایک دفعہ لاہور میں بس میں تھا, اس میں کوئی وہ مووی لگا دیتے ہیں نا, فلمیں نہیں لگا دیتے, تو LED لگا دیتے ہیں, فلم لگا دیتے ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بےہودہ قسم کا جو ہے نا, انہوں نے کوئی فلم لگا دی, لوگوں کو اعتراض. لاہور کے تھے اچھے الحمدللہ, ہمارا معاشرہ بھی اتنا تباہ نہیں ہوا کہ کچھ بھی فیملی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے لگا دو. تو میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا, تو مجھے بھی اچھا فیملی میرے ساتھ بھی تھی. ایک بڑا ایک مصیبت ہوئی, وہ اس کے بعد سے میں نے ارادہ کیا فیملی کو لے کے بسوں میں سفر نہ کرے. یاد وہ ایک ہی سفر تھا, اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے فیملی کے ساتھ بس میں سفر کیا ہو. تو کوئی کیا ہے, وہ کوئی انڈین فلم لگا دی انہوں نے. اب 2-4 لوگ پینٹ شرٹ میں نا, لبرل ٹائپ کے لوگ تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا بھائی یہ بند کرو, یہ کیا لگا ہے, میں عورتیں بیٹھی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے, کیا تم نے لگا دیا ہے. تو کنڈکٹر بند نہیں کر رہا. مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیوں نہیں کہہ رہے. میں نے کہا میری جو سوچ تھی نا, اس پورے بس میں ایک اکیلا میں ہوں جو سفید کپڑوں میں اور پگڑی میں بیٹھا ہوں. میں بولوں گا نا اتنا مزہ نہیں آئے گا. یہ کوئی پینٹ شرٹ والا کلین شیو بولے, اثر بھی جب ہوگا, کیونکہ ہر جگہ مولوی اگر بولے گا نا, لوگ کہتے ہیں یہ کباب میں ہڈی ہے. صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, ان کا تو کام ہی ہے, ان کو تو ظاہر ہے ان کو تو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہوتی نا, یہ تو بولیں گے. اور وہ دور بھی تھا, وہ میرا خیال ہے 2006 کی بات ہوگی, وہ طالبان کا بڑا دور تھا. تو ویسے ہی میں نے کہا یہ تو کوئی خود دھماکہ ہو گیا, بولیں گے انہوں نے کروایا ہے بس میں. حالانکہ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے آ رہا تھا. تو میں یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر آدمی کی ٹانگ اڑانے کی, بھائی چپ کر کے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہو. آپ دوسرے بول رہے ہیں اچھا کر رہے, وہ نہ بول رہے ہوتے پھر بھی میں کسی دوسرے کو آگے کرتا کہ یار آپ جا کے بند کروا دو. میں خود ایک لفظ میں کنڈکٹر کے سامنے گھننا بن جاتا, بھائی جاؤ تم جانا جہنم میں جاؤ, ہمیں کیا اس سے. تو ان لوگوں کے بولنے سے زیادہ اثر ہوتا, اس پہ اثر ہوتا ہے. یار اگر میں بولتا کہتے ہیں مولوی لوگ تو یہ تو اگر ہم کوئی قوالی بھی لگا دیں گے تو ہمیں اعتراض, تو بھائی ہمیں تو قوالی پر بھی ہوتا ہے. قوالی کون سا جائز ہے, قوالی سننا جائز ہے کیا, بالکل جائز نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یہ مولویوں کو تو قوالی بھی لگاؤ پھر بھی اعتراض ہوگا, تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا سوائے گالیاں وہ گالیاں دینا شروع کر دے گا, یار اس مولوی کو نکالو باہر, دوسری بس میں بیٹھیں گے, وہاں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی فوش فلم لگی بھی ہو. تو وہاں موقع ہے کوئی لبرل لوگ جو ہے نا جن پہ مولویت کی چھاپ نہیں ہے, وہ بولیں گے تو اثر زیادہ ہوگا. یار یہ پینٹ شرٹ والے کو بے حیائی بری لگ رہی ہے, اس کا مطلب اس کے برے ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور پھر یہی ہوا کہ اس نے وہ, مجھے تو بڑا اچھا لگا, وہ پینٹ شرٹ میں تھا لڑکا کلین شیو, وہ کھڑا ہوا, وہ 2-3 لوگوں نے تو بولا, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. بند نہیں ہے نا, وہ غصے میں آ گیا, اس نے بولا تیری ایسی کی تیزی, وہ اپنے لاہوری سٹائل میں نا, میں بند کراتا ہوں تو ذرا نمبر دے اپنا. میں یہ وہ بھائی بدماشی, مجھے ایسا اچھا, میرا اس کو گلے لگاؤں یار. میں نے کہا یار مزہ آ گیا اس کا, میں نے کہا مزہ آ گیا بھائی, ہٹو بچوں ہو گیا. اس نے بدماشی دکھانا شروع کی, پھر اس نے بند کیا اس کو, ٹھیک ہے نا.
تو اب تو ہم جاتے ہی نہیں, اب تو گاڑی بھی لے کے جاتے ہیں کہیں بھی, اب یہ چھوڑ دیا ہم نے. تو یہاں بھی میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر آدمی ٹانگ ناڑ. ہم ایک جگہ دعوت میں تھے, ہمارے ساتھ ایک داڑھی والے دوست, اب وہ کھانا کو اتنا مزیدار, وہ دعوت میں نہیں سوری ہوٹل میں تھے, تو ہوٹل والے نے کھانا بنایا, کوئی اتنا مزیدار ذائقہ نہیں تھا. اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے ساتھ ایک دوست ہے, ان کی اتنی لمبی داڑھی, بڑا حلیہ بھی ان کا ایسے جیسے علماء کا ہوتا ہے, وہ چیخ رہے ہیں یہ کھانا تم نے کیسے بنایا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ یوں کیوں نہیں کیا. وہ کہہ رہے سر آپ کی داڑھی ہے ماشاءاللہ, آپ ذرا بات تو آرام سے کریں, داڑھی کے کیوں آ رہے ہو, داڑھی پہ آ گئے نا وہ مولانا, داڑھی کو تم نے کیوں بولا. مجھے برا لگ رہا تھا. میں نے کہا یار کھانا خراب بننا اتنا برا نہیں ہے, اس موقع پر اس داڑھی والے کا بولنا زیادہ برا ہے. اس موقع پر آپ کو خاموش رہنا چاہیے. یار وہ جب سارے بیٹھے ہوئے چپ کر کے کھا رہے ہیں, اتنا برا تو نہیں ہے نا کہ چپ کر کے نکل جاؤ. آپ کو تو دیکھو اس زمانے میں دیندار آدمی جو ہے نا, چلتی پھرتی تبلیغ ہے وہ, اس کو اپنے وقار کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھنا ہے, اس کو تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے, اس کو تو صرف اپنا امیج, ابھی یہ امیج ایسا خراب کر دیا ہے نا علماء کا, صلحاء کا, داڑھی والوں کا, میڈیا نے, اتنا ہے خراب نہیں ہے لیکن امیج خراب کر دیا گیا ہے پروپیگنڈا کر کے کہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں, یہ ہلڑباز ہوتے ہیں, یہ یوں ہوتے ہیں, یہ فتوے لگاتے ہیں, یہ دھماکے کرتے ہیں, ایسا امیج خراب کیا. آپ کو تو ایسا میٹھا بننے کی ضرورت ہے, اگلا آپ کے اخلاق کو دیکھ کے, آپ کی باتوں کو دیکھ کے مائل ہو آپ کی طرف, وہ ڈرے نہیں کہ یار یہ کبھی بھی کچھ بھی فتویٰ لگا سکتا. انہوں نے تو وہ اتنا وہ کیا, اس ہوٹل والے کو سنائی. اب دوست بھی تھے ہمارے, میں انہی کے سامنے کہتا کہ غلط کر رہے ہیں, تو وہ دوستی خراب ہوتی ہے. وہ دوست جب باہر نکلا ہے تو میں نے پھر ہوٹل کے مینیجر کو جا کے کہا, میں نے کہا یار یہ بیچارے غصے کے تھوڑے تیز ہیں, تو میں ان کی طرف سے سوری کر رہا ہوں. میں نے کہا کھانا کوئی اتنا برا بھی نہیں تھا, اچھا کھانا تھا, تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا اور یہ ٹیسٹ چینج کر لیں. اس طرح کر کے دو چار ہلکی پھلکی باتیں کی. میں نے کہا یہ اس کا برا نہ مانیں گے, یہ تھوڑے غصے کے کیا ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں. آہستہ سے بولا کیونکہ سن لیتے تو پھر جتنا غصہ ان پر اس سے زیادہ. میں نے ایسے سوری کر کے ٹھنڈا کھا کے وہ بڑے مطمئن ہوئے, نہیں جو ہے نا بڑے خوش ہو گئے. تو چغلی میں اور فرق سمجھ میں آ گیا, نہی المنکر میں کیا فرق ہے. تو چغل خور مت بنے بھائی, معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.